میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی، میرے اعتبار کو توڑ ڈالا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں جوان تھی، ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی، پر جب کالج جانا شروع کیا تو میری بہن کا لہجہ بدل گیا۔ وہ ہر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی۔ جب کالج میں میری دوستوں نے بتایا کہ تمہاری بہن کے پاس موبائل ہے، وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، میں نے ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ پر جیسے جیسے دن گزرنے لگے، میری بہن رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھت پر چلی جاتی۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، اور جب میں اسے پوچھتی تو وہ کہتی ایسا کچھ نہیں ہے، بس کالج ختم ہونے والا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے، میری جان چھوٹ جائے گی پڑھائی سے۔ میں نے کہا تم تو مزید آگے پڑھنا چاہتی ہو، تمہارے تو بہت سے خواب تھے۔ پر وہ کہنے لگی، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور خواب بدلتے رہتے ہیں، اور ایک دن جیسے امی میری الماری کی صفائی کرنے لگیں تو موبائل وہاں سے نیچے گرا، اور امی مجھے پوچھنے لگیں کہ کس کا موبائل ہے۔ میں نے کہا امی میرا موبائل نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ تو میری بہن نے کہا کہ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسی کا موبائل ہے، میں نے خود اس کے پاس دیکھا تھا، اور امی نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میرے سامنے وہ موبائل توڑ دیا تھا۔ میری بہن کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ موبائل میری چیزوں میں چھپا کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کبھی مجھے شک ہو تو میں اسی کی چیزوں میں تلاش کروں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ امی نے میرا کالج جانا بند کر دیا، مجھ پر سختی کرنے لگیں۔ میں لاکھ کوشش کرتی ان کو یقین دلانے کی، پر وہ مانتی نہیں تھیں۔ ابا نے جب میری پڑھائی کا پوچھا تو امی نے کہا کہ ویسے ہی اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں تو گھر رہ کر تیاری کر رہی ہے، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک دن بابا نے کہا، بھائی صاحب اب چاہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کر دیں۔ میری بڑی بہن کا رشتہ تایا کے گھر طے تھا، اس میں میری بہن کی مرضی بھی شامل تھی، پر اب وہ میرے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی۔ امی نے بہت سمجھایا، پر آپی نہیں مانی، اور ایسے امی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہی تھی، اور میں کالج جانے لگی۔ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، اور ایک دن آپی نے خود ابا کو بول دیا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کسی صورت تایا کے گھر شادی نہیں کریں گی۔ ان کے پاس ہے ہی کیا، 2 وقت کا کھانا تو وہ پورا نہیں کر سکتے، میری ضرورتوں کو کہاں سے پورا کریں گے؟ ابا نے کہا وہ میرا بھائی ہے، اور ویسے بھی ایان کی نوکری ہونے والی ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تم دونوں بہنوں کا ہی تو ہے، میں نے قبر میں لے کر نہیں جانا، اور اب دوبارہ تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گا۔ پر میری بہن نے امی سے کہا اگر ایسا ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، پر کسی صورت ایان سے شادی نہیں کروں گی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے، اور تایا شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ میری بہن اپنی ضد پر قائم تھی، اور ایک دن کہنے لگی ایان سے کچھ بات کرنے جا رہی ہوں۔ امی نے کہا فاطمہ کو ساتھ لے جاؤ، پر وہ کہنے لگی آخر کب تک آپ مجھے قیدی بنا کر رکھیں گے، میں گھر سے بھاگ نہیں رہی ہوں۔ یہ کہتے میری بہن چلی گئی، اور شام کو بہت خوش گھر لوٹی تھی۔ امی بھی اسے دیکھ کر خوش تھیں کہ شاید ایان نے اسے منا لیا ہوگا، وہ بھی تو اسے پسند کرتا ہے، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی وہ لڑکی جسے ساری عمر لاڈ پیار سے پالا تھا، جس پر کبھی کوئی سختی نہیں کی، وہ ان کی عزت خاک میں ملانے جا رہی ہے۔ بیٹیاں تو ماں باپ کی عزت ہوتی ہیں، ان کی عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتی ہیں، پر نہ جانے کچھ بیٹیاں ایسی کیوں ہوتی ہیں جو ایک پرائے شخص کی محبت کی خاطر انہی ماں باپ کی عزت کو رول دیتی ہیں، جنہوں نے اپنی ساری عمر اپنی بیٹیوں کی پرورش پر لگا دی ہوتی ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ میری بہن ایان اپنے منگیتر سے مل رہی ہے، ابا کو یہ بات نہیں پتہ تھی، کیونکہ تب اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا۔ جب ایک دن کالج سے واپسی پر میں نے اپنی بہن کو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا، مجھے لگا وہ ایان بھائی ہیں، پر جب گھر پہنچی تو ایان بھائی وہاں پر موجود تھے، اور امی بھی سمجھ چکی تھیں کہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ امی نے بتایا کہ وہ اپنی دوست کی طرف ہے، میری بہن کے پاس موبائل تھا، اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ وہ موبائل اس کی منگیتر نے دیا ہے، جبکہ اس دن اس کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی سچ نہیں بول سکتی۔
وہ جو کر رہی تھی بہت غلط تھا۔ میرا کزن پڑھا لکھا تھا اور جلد اسے ملازمت ملنے والی تھی، بس تایا ابا کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ بیماری نے ان کو مزید بوڑھا کر دیا تھا۔ تایا شادی کی تاریخ لینے آئے تھے اور 2 ماہ بعد کی تاریخ طے پائی، اور جیسے میری بہن گھر آئی سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اماں نے کہا شرما گئی ہوگی۔ میں نے جا کر اپنی بہن کو مٹھائی دی تو اس نے پلیٹ پھینک دی، کہنے لگی مجھ سے پوچھے بنا تم سب نے کیسے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا؟ مجھے کسی صورت بھی اس شخص سے شادی نہیں کرنی، تو کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اتنی خود غرض مت بنو، کمی کیا ہے اس میں؟ تو اس نے مجھ سے کہا بات ٹھیک ہے، پھر تم اس سے شادی کر لو اور میری جان چھوڑ دو۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس سے کہا ابا کو بہت مان ہے تم پر، بہت محبت کرتے ہیں تم سے، یہاں تک کہ ابا تمہاری ذرا سی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ایسے مت کرو ہم سب کے ساتھ، پر وہ نہیں مانی، یہاں تک کہ اماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی اور سیدھا ابا کو جا کر کہہ دیا فاطمہ کی شادی وہاں کر دیں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اور ابا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ غصے کے باعث ابا کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اماں نے کہا بچی ہے، جب شادی ہوگی خود ٹھیک ہو جائے گی، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ سب تو ایسی عمر میں ہو جاتا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ پر ابا نے کہا کہ مجھے اس کے لہجے سے لگ رہا ہے کہ وہ میری عزت خاک میں ملا دے گی۔ اپنی بیٹی کو بتا دو، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر اسے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے تو میری بھی ایک شرط ہے، اس لڑکے کو بلوائے، میں اسی دن اس کا نکاح کر کے اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا، اور اس کے بعد اس کا ہم سے نہ اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہوگا۔ اور اس دن بھی بھول جانا، بس اتنا یاد رکھنا ہماری ایک بیٹی ہے۔ اور امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ جب آپی کو یہ بات پتہ چلی تو اسے ذرا دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ بہت خوش ہوئی تھیں۔ کہتی بس ایک بار شادی ہو جائے پھر ابا کو میں خود منا لوں گی، ابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مان جائیں گے۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جب اس لڑکے کو آپی کال کرنے لگی وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ابا الگ پریشان تھے، اب تایا ابو کو کیا کہہ کر انکار کریں گے؟ شادی کے دن قریب آ رہے تھے پر وہ لڑکا فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور آپی بیمار رہنے لگیں، اور ایان کو بھی پتہ چل گیا اور وہ آپی سے بات کرنے آیا تھا، پر میری بہن نے اسے بہت ذلیل کیا۔ اس نے کہا تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں پہلی بار تمہاری رضامندی جاننے کے لیے آیا تب تم نے ہاں کیوں کی؟ 3 سال میں ایسا کیا ہوا جو تم اتنی بدل گئی ہو؟ مجھے تب انکار کر دیتی، میں کبھی یہ رشتہ نہ کرتا، پر اب شادی کی تاریخ رکھی جا چکی ہے، سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، میں کسی صورت اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بات اب عزت پر آ چکی ہے۔ اور میری بہن نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف وہ لڑکا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آپی اس لڑکے کے گھر جہاں وہ رہتا تھا وہاں بھی گئیں، پر کسی سے کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور ایسے آپی کو ابا کا فیصلہ ماننا پڑا۔ ابا نے کہا کہ اگر وہ 15 دن کے اندر اندر تمہارا رشتہ عزت کے ساتھ مانگتا ہے تو میں اسی دن رخصت کر دوں گا، پر وہ نہیں آیا تھا اور گھر میں مہمان آنے لگ گئے تھے۔ آپی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا نے سمجھایا ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ فیصلہ تمہارے لیے بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ لڑکا سچا ہوتا تو اسی دن آ جاتا جب اسے تمہارے رشتے کا پتہ چلا تھا، پر وہ نہیں آیا، وہ دھوکے باز تھا۔ پر کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، وہ صرف اپنا سوچتی ہے۔ میری بہن نے تو شروع سے بس اپنا ہی سوچا تھا، اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو جائے گا کسی کو بھی خبر نہیں تھی، اور آپی کی شادی سے 1 ماہ پہلے میرا رشتہ آیا۔ ابا بہت خوش تھے۔ ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور چند لوگوں کی موجودگی میں وہ لوگ مجھے انگوٹھی پہنا گئے۔ یہ سب اچانک ہوا تھا،
اور میری خالہ نے کہا تھا کہ وہ لوگ جاننے والے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب اتنا اچانک ہوگا۔ اماں نے بتایا وہ تو کافی ماں سے تمہارا رشتہ مانگ رہے تھے، لڑکے نے تمہیں دیکھا بھی ہوا ہے۔ تمہاری خالہ کہہ رہی تھیں یہ لڑکا بہت پیارا ہے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے، اور یہ میں جان کر کہ اس لڑکے نے جس سے میری منگنی ہوئی ہے مجھے دیکھا ہوا ہے اور اسی لیے رشتہ بھیجا ہے، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور جب اماں کی بات میری بہن نے سن لی تو اس نے کہا میں تو آپ کی سوتیلی بیٹی تھی جو مجھے ایک بے روزگار شخص کے ساتھ باندھنے جا رہی ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جو سوائے غربت کے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اماں نے کہا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، تم دیکھنا ایان کو جلدی نوکری مل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، تم ناشکری مت کیا کرو۔ پھر ایک دن میری نند آئی اور اس دن پہلی بار میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے بات کی تھی، اور یہ پہلی اور آخری بار تھی۔ یہ جانے بغیر بدقسمتی اس گھر کا رخ کر چکی ہے۔ میری بہن کی شادی کا دن آ چکا تھا، پر وہ سوگوار کی حالت میں تھی۔ میری خالہ کی بیٹی نے پوچھا کیا اقرا تم تو ایسے منہ بنا کر بیٹھی ہو جیسے تمہاری شادی زبردستی کی جا رہی ہو؟ اور اماں بات کو ٹالتے ہوئے اسے باہر لے گئی تھیں کیونکہ بارات آ چکی تھی، پر تب کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر میں یہ گھر ماتم کا گھر بن جائے گا۔ جیسے بارات آئی سب بارات دیکھنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، میری بہن کی شادی تھی، پر جیسے نکاح کا وقت آیا تو میری بہن اندر کمرے میں نہیں تھی، وہ گھر سے بھاگ چکی تھی، اور جاتے وقت اس نے ایک خط چھوڑا جس پر لکھا تھا کہ آپ لوگوں کی رسم و رواج کی سولی میں نہیں چڑھ سکتی، اور نہ آپ لوگوں کی خاطر میں اپنے ارمانوں کا خون کر سکتی ہوں۔ اور ابا زمین پر گر گئے تھے۔ تایا ابا کو، ان کی فیملی کو، سب کو پتہ چل گیا تھا، اور ہال میں بیٹھے مہمان دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ اپنے باپ کی دہلیز کو پار کر کے چلی گئی۔ ابا نے کہا کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی جو آج میری بیٹی اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر چلی گئی؟ میں باہر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سب کو کیا کہوں گا؟ میری بیٹی کس کے ساتھ عین نکاح کے وقت بھاگ گئی؟ تائی جان نے کہا کہ بھائی صاحب آپ فکر مت کریں، فاطمہ بھی ہماری بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہمارے گھر کی بہو نہ بن سکی تو کیا ہوا؟ فاطمہ میں کیا کمی ہے؟ اور ابا نے میری طرف دیکھا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں ایک امید تھی، اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ابا ایسا مت کریں۔ ابا نے بھی تایا ابا سے کہا کہ بھائی صاحب فاطمہ کی منگنی ہو چکی ہے، میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ تایا ابا نے کہا کہ منگنی ہوئی تھی، کون سا نکاح ہوا تھا؟ جن کی امانت تھی وہ لوگ فاطمہ کو لے گئے، اور ایسے اچانک میری شادی ایان سے ہو گئی جس کو کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ اچانک سے وہ میرا شوہر بن گیا۔ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی دوسری بیٹی کے خوابوں کی قربانی دے ڈالتے ہیں۔ میرے بہن کی کیے کی سزا مجھے ملی تھی، اور وہ خود نہ جانے کہاں گئی تھی، کسی نے اس کی خبر نہیں لی۔ ابا نے کہا آج سے وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ میرا اور اس گھر کے کسی بھی فرد کا اس لڑکی کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا، اور میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ زندگی بھی بار بار انہی لوگوں کا امتحان لیتی ہے جو پہلے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ پر اماں نے کہا تھا اپنے ابا کی اچھی بیٹی بن کر سب کچھ بھول کر اس رشتے کو نبھانا، کیونکہ اب یہی میرا گھر ہے۔ کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھنا، کیونکہ تم سے شادی میرے بیٹے نے مجبوری میں کی ہے، اور ایسا میری ساس نے بولا تھا۔ میرا شوہر جو پہلے میری بہن کا منگیتر تھا، وہ بہت محبت کرتا تھا اس سے، بہت رویا تھا، اس سے دھوکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ مجھے قبول نہیں کر سکتا، مجھے ابھی وقت چاہیے، اور جیسے اپنے میکے جاتی تو اماں نصیحتوں کا انبار لگا دیتیں۔ ابا کی محبت میرے لیے اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ابا نے کہا جو لڑکیاں اپنے شوہروں کا دل جیتنا جانتی ہوں وہ کبھی ہارتی نہیں ہیں۔ تم اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو، جب اس کا دل جیت جاؤ گی وہ اپنا ماضی بھول جائے گا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ صحیح نہیں کیا،
پر آیان میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، اور تم دیکھنا ایک وقت آئے گا تم خود مجھے کہو گی بابا آیان کو آپ نے میرے لیے چن کر بہت اچھا کیا۔ اور میں ابا کے گلے لگ کر بے آواز روتی تھی، اپنے سسرال والوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنے میں لگی رہتی۔ تایا ابا بہت اچھے تھے، پر تائی اور ان کی بیٹیاں مجھے نیچا دکھاتیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، بس تائی کو غصہ تھا میری بہن پر، اور وہ مجھ پر نکالتی رہتیں۔ جس دن میرے شوہر کو نوکری ملی اور کمپنی کی طرف سے گھر بھی، ابا نے کہا میرے قدم بہت مبارک ہیں اس گھر کے لیے، پر سب نے ہنسی میں بات اڑا دی تھی۔ پر مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں بہت کوشش کرتی اپنے شوہر کا دل جیتنے کی، پر وہ ہر بار مجھے دھتکار دیتا۔ وہ کہتا تم یہ سب کر کے کبھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ میں کوئی موقع دیکھ رہا ہوں، جیسے موقع ملا چچا جان سے بات کروں گا اور اس شادی کو ختم کر دوں گا۔ اور اسی دن اماں کی کال آئی تھی کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ پھر تایا ابا نے کہا تھا کہ بیٹی ہوش کرو، سنبھالو خود کو، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور ابا کی میت گھر پڑی تھی اور لوگ باتیں کر رہے تھے۔ جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، باپ کب تک یہ صدمہ سہ پاتا؟ کتنے عجیب لوگ تھے، بجائے مرنے والے کی تعزیت کریں بلکہ اس کی مٹی کی خاک اڑانے لگ جاتے ہیں۔ اماں کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، اور تایا ابا کے مشورے سے میں اماں کی عدت پوری ہوتے ان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میری اماں آنا نہیں چاہتی تھی، پر جو ان کی حالت تھی میں اپنی اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے جب اچانک سے میرے نمبر پر فون آنے لگا اور کچھ تصاویریں بھیجیں۔ ان کو کسی لڑکے کے ساتھ جوڑا تھا، اور میں حیران تھی کہ میری یہ تصاویریں گھر سے باہر کیسے چلی گئیں، اور وہ فون کرتا مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا۔ پر ایک بات نے حیران کیا تھا، یہ وہی شخص تھا جس کی مجھ سے منگنی ہوئی تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ ایسے لالچی شخص سے بچ گئی۔ پر مجھے ڈر لگتا تھا کہیں یہ سب میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے۔ میں کئی دن فون بند رکھتی، پر وہ میرے شوہر کے نمبر پر فون کرنے لگا۔ اب میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو آہستہ آہستہ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا ہو رہا تھا، پر ایسا لگتا اگر اس شخص نے وہ تصاویریں جن کو غلط رنگ دیا گیا تھا وہ دے دیں تو کہیں میرا شوہر مجھے چھوڑ نہ دے۔ ایک دن میرے شوہر کو کال آئی، اور وہ پتہ نہیں کیوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے تمہیں ایک بات بتانی تھی، چچا جان کی موت کی وجہ سے تمہیں بتا نہیں سکا۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا تمہاری جس سے منگنی ہوئی تھی وہ شخص وہی تھا جس سے تمہاری بہن شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، پر جب تمہاری بہن کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو اس نے تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا، کیونکہ اس کے پاس تمہاری تصویریں تھیں۔ وہ سب تصویریں تمہاری بہن اسے دیتی رہی، اور تمہارے نام سے اس نے بات کرنا شروع کی تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے بتایا کہ وہ کون ہے۔ پر اس لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اقرا ہو یا فاطمہ، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس نے یہ سب لالچ میں کیا تھا۔ جس وکیل کے پاس تمہارے ابا جاتے وہ اسی شخص کا باپ تھا، اور تمہاری بہن کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اس شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی گئی اور اس دن گھر سے بھاگ گئی، اور جب اس نے جائیداد کی بات کی تو اس دن پتہ چلا سب کچھ فاطمہ کے نام ہے، کیونکہ تمہارے ابا مرنے سے پہلے سب تمہارے نام پر کر گئے تھے۔ اس لڑکے کو تھا کہ ایک بہن کو اپنی رکھیل بنا لوں گا اور دوسری بیوی، اور ایسے کروڑوں کی جائیداد اسے مل جائے گی۔ اور اب اس لڑکے نے تمہیں تمہاری تصویروں سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور گھر پر بھی تمہاری تصویریں اپنے ساتھ ایڈٹ کر کے بھیجی تھیں۔ اور اس دن مجھے لگا تھا شاید تم بھی اپنی بہن کی طرح دھوکے باز ہو، اور جب وہ تمہارے نمبر پر کال کرتا اور تم گھبرا جاتی، نمبر بند کر دیتی۔ میں سب سے انجان نہیں تھا، اور پھر تمہارے موبائل سے اس شخص کا نمبر لیا اور ایک دوست کی مدد سے اس تک پہنچا۔ جس دن چاچا کی ڈیتھ ہوئی اس سے اگلے دن تمہاری بہن کا مجھے فون آیا تھا، وہ معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے نے دھوکہ دیا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں جا کر اپنے باپ سے اپنا حصہ لوں،
پر ابا نے تو بہت پہلے ساری جائیداد فاطمہ کے نام کر دی تھی۔ اس شخص نے اسے نہیں رکھا اور نہ اس سے شادی کی۔ تمہاری بہن گھر آنا چاہتی ہے اور وہ لڑکا اب جیل میں ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کی بیوی نے اس پر کیس کر دیا، اپنے بچوں کا، اور اس کی بیوی نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ چچا جان نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آیان، کبھی میری بیٹی کو دکھ مت دینا، اس لیے نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے باپ کی عزت رکھی ہے۔ وہ تمہاری بھی عزت ہے۔ سب کچھ بھول کر فاطمہ کو اپنا لو، کیونکہ جو بیٹیاں باپ کی خاطر سر جھکا دیتی ہیں وہ بہت پاک باز اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ میرے شوہر نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ابا نے صحیح کہا تھا، آیان بہت اچھا ہے جس نے میرے کہے بنا سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میری بہن گھر آئی پر کسی نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے جب میں امید سے ہو گئی۔ تائی جان کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ سب میرا بہت خیال رکھتے۔ میرے دل میں جو گلے شکوے تھے سب مٹ چکے تھے۔ میرے گھر میں ننھی سی پری نے جنم لیا۔ میرا شوہر خوشی کے مارے رو رہا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور بچے اسکول سے کالج جانے لگے۔ میرے 3 بچے تھے اور پہلی اولاد میری بیٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ہم سب بہت خوش تھے، پر جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی بہت چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ بلا وجہ اپنے بھائیوں کو مارنے لگ جاتی، ہم سے بھی غصے سے بات کرتی۔ ماں بیٹی تو سہیلیاں ہوتی ہیں، پر وہ ہم سب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب پوچھتی تو وہ کہتی، ماما آپ کیا ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہم سب سے جان چھڑوانے لگی۔ جب ایک دن ہمارے گھر میری بیٹی کا رشتہ آیا، ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے اور اتنی جلدی ہم شادی نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ پر بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ بار بار آنے لگے، یہاں تک کہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے، اور جب ان لوگوں کی چھان بین کی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ میرا ماضی اتنے سالوں بعد پھر سے میرے آگے آ گیا تھا۔ میری 21 سالہ بیٹی جب بھی کالج سے واپس آتی پیٹ پکڑ کر روتی، کہتی پیٹ میں درد ہے۔ میں اگر ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتی تو منع کر دیتی۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اپنی دائی دوست کو بلایا۔ میری بیٹی کا چیک اپ کر کے وہ اپنا سر پکڑ گئی اور بولی، اس کی شادی آج ہی میرے 10 سالہ بیٹے سے کر دو، ورنہ یہ مر جائے گی۔ میں ڈر گئی اور اس کی شادی کر دی، اور حیرت ہوئی جب واقعی وہ صحیح ہونے لگی۔ تو تجسس کے ہاتھوں مجبور رات میں نے بیٹی کے کمرے میں جھانکا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ 10 سالہ بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو وہی لڑکا تھا جو میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آتا رہا، اور وہ اسی شخص کا بیٹا تھا جس نے میری بہن کی زندگی کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی خراب کرنا چاہی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے بھی سمجھایا تھا، اپنی دوست کی باتوں میں مت آؤ، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، پر میں جس پر اعتبار کرتی وہی مجھے دھوکہ دے دیتا۔ میری دوست کے ساتھ ساتھ میری بیٹی نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگی، امی میں نعمان کو پسند کرتی ہوں، اس وجہ سے یہ سب کیا تھا، ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے اسے کہا، تم بالکل اپنی خالہ پر گئی ہو، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دھوکہ دیا تھا، اور اس لڑکے کا باپ تو وہ ایسا ناگ ہے جو ڈسنا کبھی نہیں بھولتا۔ اور میرا شوہر، اسے جب سب پتہ چلا تو اس نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ کو آپ کا پیار نہیں مل سکا، اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہی ہیں؟ آپ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہیں، اور میرے شوہر نے اسے تھپڑ مارا تھا اور ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں سارا دن روتی رہی۔ میری بہن نے میری زندگی میں زہر گھول دیا۔ میری بہن چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہمارے حالات بہت بدل چکے تھے۔ جس گھر میں کبھی بائک نہیں ہوتی تھی، آج اسی گھر میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور یہ سب نصیب کا ہوتا ہے۔ پر میری بہن سمجھ نہیں سکی، اور ایک دن ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ چلی گئی۔ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا کہ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، اس نے محبت میں یہ سب کچھ کیا۔ ان لوگوں کو رشتے سے انکار کر چکے تھے، اور اس طرح میری بیٹی اور لڑکے نے مل کر پلان بنایا اور مجھے بیوقوف بنایا۔ وہ بھول گئی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے،
اور پورے 1 سال بعد میری بیٹی روتے ہوئے واپس اپنے باپ کی دہلیز پر آئی، کہنے لگی ماما مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، خالہ نے سب جھوٹ کہا آپ کے بارے میں، مجھے معاف کر دیں۔ اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہماری بیٹی سے بھول ہو گئی۔ ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے چاہے جیسی بھی ہو، اولاد کو معاف کرنا پڑتا ہے چاہے کیسی بھی ہو، پر اولاد کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہوتا ہے، اتنے سال ان کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کا ان پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ کبھی کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو کبھی یقین مت کریں، کیونکہ اب محبت کوئی نہیں کرتا، سب دل بہلاتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ خود کو دوسروں کے ہاتھوں سے استعمال ہونے سے بچائیں۔